دوستو آداب عرض ہے، میں ہوں طلعت کیل۔ سب سے پہلے تو آپ سب کی خدمت میں آپ سب کو نئے سال کی بہت بہت مبارک ہو۔ میں امید کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ آنے والا سال آپ سب کے لیے خوشیاں اور مسرتیں لے کر آئے۔ گو کہ پچھلا سال بہت سارے تنازعات اور جنگوں کا پیش خیمہ رہا ہے، اور آج جو 3 جنوری ہے اور آج امریکہ نے ایک اور نئی جنگ کا بھی آغاز کر دیا ہے وینزویلا میں، تو ہم اس کے اوپر میں اپنے نیکسٹ کالم میں بات کروں گی۔ لیکن بیچ میں کیونکہ چھٹیاں آ گئی تھیں تو میری یہ ویڈیو رہ گئی تھی، اور جو کہ ایک انتہائی اندوناک واقعے سے ریلیٹڈ ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب اس پہ اوپر آواز بھی اٹھائیں گے اور اس کے اوپر پروٹیسٹ کریں، اور اس حادثے سے جو وابستہ افراد ہیں ان کے لیے آپ انصاف مانگیں۔ بہت شکریہ۔ اس سے پہلے میں اپنے یہ کالم شروع کروں، آپ سے گزارش ہے میرا چینل پاور وائس آف لندن ضرور سبسکرائب کریں، اور اس پہ جو بیل کا آئیکن بنا ہے اسے ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو ٹائم پر موصول ہو سکے۔ یہ جو میرا جو کالم تھا یہ میں نے لکھا تھا جو لاہور پنجاب کی ایک جو نجی یونیورسٹی میں ایک بچے نے اویس نے جو خودکشی کی تھی اس کے بارے میں ہے، کہ اور اس کا عنوان بھی یہی ہے کہ نوجوانوں کی خودکشیاں اور ریاست کا جو نااہلی کا جو ایک رویہ ہے اور سلوک ہے اس کے بارے میں ہے۔ کچھ اس طرح ہے کہ گزشتہ ہفتے پنجاب کی ایک نجی یونیورسٹی میں لیا سے تعلق رکھنے والے ایک غریب طالب علم اویس کی خودکشی نے بہت سے اہم سوالات کھڑے کر دیے ہیں، اور اس لیے پاکستان میں دن بدن بڑھتے ہوئے خودکشی کے واقعات پر بات کرنا اب ازحد ضروری ہے، کیونکہ اب اس جرم پر بات کرنے سے زیادہ ان وجوہات پر بھی بات کرنا ضروری ہے جو کسی بھی شخص کو اس جرم پر اکساتے ہیں۔ میں پہلے بھی بہت دفعہ دماغی کمزوریوں، ذہنی بیماریوں کے بارے میں آگاہی دیتی رہی ہوں کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ذہنی بیماریاں یا پاگل پن یا ذہنی بیماریاں جو ہے وہ کوئی پاگل پن یا آسیب کا معاملہ نہیں ہے، یا کوئی بھوت پریت یا بدروح کا بھی تعلق کا بھی اس سے کوئی قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ یہ تمام مرائض یہ ذہنی مرائض ہیں، قابل علاج ہیں۔ مذکورہ طالب علم اویس جو تھا وہ بھی ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کا شکار تھا جس کا علاج ممکن ہے، مگر بجائے اس کے کہ یونیورسٹی میں اس کی ذہنی کونسلنگ کی جاتی، اس کی پروفیسر نے نہ صرف اس کو ذہنی تشدد دیا بلکہ اس کو مسلسل بلی کا نشانہ بھی بنایا، جس کی وجہ سے اویس جو ہے خودکشی پر مجبور ہوا۔ ہم سب کو یہ بات سمجھنا ہوگا کہ چاہے وہ والدین ہو یا اساتذہ اور یا پھر آپ کے دوست ہوں، ہر خودکشی ایک فرد کی ناکامی نہیں، یہ ریاست، سماج، مذہبی علماء، تعلیمی نظام اور میڈیا کی مشترکہ ناکامی کا یہ ایک سرٹیفکیٹ ہے۔ یہ نوجوان خود کو اس لیے نہیں مارتے کہ وہ کمزور ہیں، بلکہ اس لیے مارتے ہیں کہ ہم نے ان پر جینے کی تمام کھڑکیاں بند کر دی ہیں۔ نوجوانوں کی خودکشیاں حکومتی نااہلی ہے، بلکہ بطور ریاست جو ہے یہ ایک خاموشی ہے۔ پاکستان میں جب کوئی جوان خودکشی کرتا ہے تو حکومت رسمی سے بیانات دیتی ہے، افسوسناک واقعہ ہے، اس کی تحقیقات ہوگی، اور یہ تحقیقات کبھی مکمل نہیں ہوتی، اور یہ افسوس اگلے جنازے تک جاری رہتا ہے۔ یہ خودکشیاں ریاستی غفلت کی پیداوار ہے۔ اگر ہم خواتین میں خودکشی کے رجحان کی بات کریں تو دوسرے مسائل کی طرح یہ بھی ایک سنجیدہ اور انتہائی پیچیدہ مسئلہ ہے۔ اس حوالے سے بھی ہمیں باقاعدہ اعداد و شمار حاصل نہیں، کیونکہ خواتین کے 99% کیسز میں گھریلو تشدد، زندگی کے فیصلوں میں آزادی کا نہ ہونا، زبردستی کی شادی، غربت، مہنگائی، خاندانی دباؤ اور معاشی مسائل جیسے عوامل شامل ہیں جو ان کی ذہنی صحت پر منفی اثر ڈالتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض قبائلی علاقوں میں خواتین پر سخت پابندیاں، غیرت اور عزت کے نام پر خواتین پر جو کنٹرول ہے وہ خودکشی کے رجحان کو بڑھا رہا ہے۔ پاکستان میں ویسے بھی اکثر خودکشی کے واقعات درج ہی نہیں کروائے جاتے تاکہ قانونی اور سماجی نتائج سے بچا جا سکے۔ حال ہی میں ایک ایڈیشنل جج ہیں کراچی کے سینٹرل کے مرزا توصیف بے،
انہوں نے چند سال پہلے صبا انجم کا جو 1920 میں 2020 میں کیس ہوا تھا، اس کے خودکشی کے کیس کے حوالے سے چند بہترین جو ہے انہوں نے سفارشات جو ہے وہ پیش کی ہے، جن پر ضرور عمل درآمد ہونا چاہیے کہ وہ عوامل اور افراد جنہوں نے کسی شخص کو خودکشی پر مجبور کیا ہو اس کے خلاف بھی کارروائی کی جا سکے، کیونکہ ہمارے پاس ایسا کوئی قانون موجود نہیں، جبکہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں اگر کوئی خاتون سسرال، شوہر یا کسی بھی جبر کی وجہ سے خودکشی کرتی ہے یا کوئی بھی فرد خودکشی کرتا ہے تو مقدمے میں نامزد افراد کو 10 سال تک قید ہو سکتی ہے۔ اب جیسا کہ یہ جو صبا انجم جو تھی ان کے خودکشی کا ایک نوٹ تھا باقاعدہ، اور اس کے باوجود اس کے شوہر اور اس کے سسرال والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا سکی۔ کاش کہ مذکورہ جج کی سفارشات پر عمل درآمد کیا جا سکے تو شاید اویس کے علاوہ اعلیٰ عہدوں پہ فائز جو ہمارے مختلف CSS آفیسر تھے، جیسے SP عدیل صاحب تھے جنہوں نے حال ہی میں خودکشی کی، اس کے علاوہ بلال شاہ تھے، کامران فیصل تھے، اس کے علاوہ خرم ہمایوں جیسے افراد کو خودکشی پر اکسانے والے افراد کے خلاف کوئی کارروائی کی جا سکے۔ عالمی ادارہ صحت WHO کے مطابق پاکستان میں ہر سال 8,000 سے 10,000 افراد خودکشی کرتے ہیں۔ ایک غیر سرکاری تحقیق کے مطابق 60% سے زائد افراد 15 سے 29 سال کے جوان مرد اور خواتین ہیں۔ اس کے علاوہ 70% سے زائد کیس پولیس گردی، یعنی پولیس کا جو ایک غیر پروفیشنل رویہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے، مذہبی بدنامی کی وجہ سے اور خاندان کی عزت اور غیرت کی وجہ سے رپورٹ ہی نہیں ہوتے۔ ایک سروے کے مطابق یونیورسٹی طلباء میں سے ہر 5 میں سے ایک طالب علم جو ہے وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہے، مگر ہم میں سے اکثریت نے آج تک کبھی ہم نے ماہر نفسیات ہی نہیں دیکھا۔ ویسے بھی ہم نے ہر ذہنی بیماری کو پاگل پن سے جوڑ رکھا ہے، کیونکہ پاکستان میں ڈپریشن کو ویسے بھی بیماری نہیں سمجھا جاتا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ڈرامہ کر رہا ہے، رونے والے کو کمزور گردانا جاتا ہے اور مدد مانگنے والے کو بے ایمان اور خودکشی سے مرنے والے کو گناہگار کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی نوجوان یہ کہے کہ میں ذہنی طور پر پریشان ہوں تو کہا جاتا ہے عبادت کرو، نماز پڑھو، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور یہ جملہ کئی لاشوں کا پیشنما بن چکا ہے۔ مسئلہ یہ کہ ریاست کو کسی نوجوان کی زندگی جو ہے وہ سستی لگتی ہے، کیونکہ یہ خودکشیاں حادثہ نہیں، یہ ریاستی غفلت ہے، حکومتی نااہلی ہے اور اجتماعی بے حسی کی پیداوار ہے۔ ذہنی صحت حکومتی ترجیحات میں کہیں شامل ہی نہیں۔ 23 کروڑ سے زائد آبادی والے ملک میں صرف چند 100 ماہر نفسیات ہیں۔ صحت کے بجٹ میں ذہنی صحت کا 1% سے بھی کم حصہ ہے۔ ویسے بھی ضلعی اسپتالوں میں کاؤنسلنگ کا کوئی انتظام ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے دفاع کے بجٹ جو ہے صحت کے بجٹ سے کئی گنا زیادہ ہے۔ ہم نے ہمیشہ دفاع کے شعبے کو ہر انسانی زندگی کے ہر شعبے سے زیادہ اہمیت ہمارے ملک میں دی جاتی رہی ہے۔ ہم نے خودکشی کو جرم بنا کر مسئلے کو دفن کر دیا ہے۔ پولیس ہمیشہ متاثرہ خاندان کو مجرم سمجھتی ہے اور تفتیش کے عمل میں ان کی تذلیل کرتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا خاندان سچ چھپاتا ہے اور یوں اصل اعداد و شمار بھی دفن ہو جاتے ہیں۔ جب ریاست کسی مسئلے کو جرم بنا دے تو وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، غائب ہو جاتا ہے۔ یہاں اگر ہم ان عوامل کا ذکر کریں جو کسی نوجوان کو خودکشی پر اکساتے ہیں تو اس میں سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری ہے۔ اس وقت پاکستان میں اس کی شرح 11 سے 13% ہے۔ ہر سال 20 سے 22 لاکھ جو نوجوان ہیں وہ روزگار کی منڈی میں داخل ہوتا ہے، اور نوکریاں ہمارے پاس کتنی ہیں؟ صرف چند ہزار۔ ان کے ہاتھ پہ ڈگری ہوتی ہے مگر ان کی عزت جو ہے وہ داؤ پر لگی ہوتی ہے۔ دوسری طرف یونیورسٹیز اور کالج میں اور والدین کی طرف سے ایک الگ رویہ ہوتا ہے۔ نمبرز کو انسانی زندگی سے زیادہ جو ہے اہم سمجھا جاتا ہے۔ فیل ہونے کی صورت میں ان کی زندگی کا جیسے اختتام فیل ہونے کو بنا دیا جاتا ہے۔ استاد الگ تذیق کرتے ہیں، والدین الگ تانے دے کر دوسرے بچوں کے ساتھ آپ کا موازنہ کرتے ہیں۔ ایک نوجوان اگر فیل ہو جائے یا کم نمبر لائے
تو وہ یہ جان لیتا ہے کہ اب نہ تو گھر میں عزت ہے نہ معاشرے میں کوئی جگہ ہے، اور مستقبل میں تو سانس لینے کی کوئی اجازت ہی نہیں۔ یہ معاشی بحران نہیں، یہ منصوبہ بند مایوسی ہے۔ ہماری تعلیمی درسگاہیں ذہنی تشدد کی فیکٹریاں بنتی جا رہی ہیں، جہاں طالب علم کے تحفظ اور بہتر تعلیمی نظام کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ اساتذہ کی جو نفسیاتی ٹریننگ ہے وہ صفر ہے۔ نوجوانوں کی ذہنی کاؤنسلنگ جو ہے وہ صرف آپ کو جو ہے وہ صرف کاغذوں پہ ملے گا، اور کوئی جو ہے کاؤنسلر آپ کو کالجز اور یونیورسٹی میں نہیں نظر آئے گا۔ سوشل میڈیا، قانونی نظام اور آن لائن بلیک میلنگ کے ذریعے ہزاروں جرائم ہم ہر روز دیکھتے ہیں۔ پاکستان میں نوجوان اس لیے نہیں مر رہے کہ وہ بزدل ہیں، وہ بے ایمان ہے یا کمزور ہے، وہ اس لیے مر رہے ہیں کہ ریاست نے ان سے جینے کا حق چھین لیا ہے، کیونکہ بھوک، بے روزگاری اور ذلت سب سے خطرناک سب سے خطرناک قاتل ہے۔ مگر ریاست سو رہی ہے، قانون موجود، عمل درآمد ناپید۔ FIA جو ہے وہ درخواستیں لٹکاتی ہے اور مجرم آزاد گھومتے ہیں، اور متاثرہ بچے بچیاں جرم کا یا خودکشی کا راستہ چنتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ دنیا اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے، مگر پاکستان میں کیوں کچھ نہیں ہو رہا؟ جاپان کو دیکھیے، جہاں خودکشی کا رجحان خطرناک حد تک بڑھ چکا تھا، انہوں نے خودکشی کو قومی ایمرجنسی قرار دے کر 10 سال میں 40% تک اس شرح کو کم کیا۔ اس کے علاوہ برطانیہ کی اگر ہم بات کریں تو ہر کالج اور یونیورسٹی میں ہر طالب علم اور استاد دونوں کو مفت کاؤنسلنگ کی سہولت دستیاب ہے۔ یہاں تک کہ بنگلہ دیش جیسے غریب ملک میں بھی خودکشی سے بچاؤ کی پالیسی دستیاب ہے، بنا لی ہے انہوں نے۔ اور یہاں پاکستان میں کمیٹیاں، سیمینار، بیانات اور پھر قبریں۔ حکومت کو ان قابل عمل حل پر فوری عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مطالبات نہیں، یہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ ذہنی صحت کو قومی ایمرجنسی قرار دیا جائے۔ صحت کے بجٹ کا کم از کم 5% ذہنی صحت کے لیے مختص کیا جائے۔ ہر تعلیمی ادارے میں کاؤنسلنگ فراہم کی جائے، اور روزگار کو نعرے سے نکال کر حقیقت بنایا جائے۔ میں جیسے اپنی اگزامپل دوں، میں جس ادارے میں کام کرتی تھی کالج میں، مجھے وہاں پر ہر ٹیچر کی باقاعدہ مہینے میں ایک دفعہ باقاعدہ کاؤنسلنگ ہوتی تھی، اور وہ ہم سے باقاعدہ پوچھتے تھے کہ گھر میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کسی قسم کی آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے، کوئی ڈپریشن ہے، کوئی انگزائٹی ہے، تو آپ ہم سے بلا جھجک بات کر سکتے ہیں۔ یہ ایک اتنی بڑی سہولت ہے کہ کوئی آپ کا اتنا خیال رکھ رہا ہے۔ مگر جس طرح سے اور دوسرے مسائل کی طرح سے ہمارے ملک کے عوام کو نظر انداز کیا جاتا رہا ہے، اسی طرح سے خودکشی جیسے یا ڈپریشن جیسے بھیانک جو جرم بچے کرنے پہ مجبور ہو رہے ہیں، اس کی طرف سے ریاست نے آنکھیں پھیری بھی ہے۔ آئیے آج ہم سب کو اس کے اوپر آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، اور بات کرنے کی ضرورت ہے، اور حکومت کو جگانے کی ضرورت ہے۔ صرف سڑکیں، پل اور دوسری ضروریات کافی نہیں ہے۔ صحت سب سے بنیادی مسئلہ ہے، اور صحت کے اوپر ہمارا بجٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کے اوپر عوام کو آگے آنے کی ضرورت ہے اور آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔